جب سے بچپن میں ہوش سنبھالا تو سنا کہ پاکستان کا ایک ایسا بھی لیڈر گزرا ہے جس نے پوری قوم کو متحد کیا۔ سب سے بڑی جو چیز تھی وہ پاکستان کو ایٹامک قوت بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا، دھمکی دی گئی آپ کو تاریخ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ مولوی مشتاق نے جس طرح فیصلہ دیا وہ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کا سیاہ باب ہے کہ جو عدالتی فیصلہ تھا وہ غلط تھا۔ بعد میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جب سے بچپن میں ہوش سنبھالا تو سنا کہ پاکستان کا ایک ایسا بھی لیڈر گزرا ہے جس نے پوری قوم کو متحد کیا۔ پاکستان میں ایگری ریفارمز ہوں، پاکستان میں انڈسٹریل ریفارمز ہوں، پاکستان کو متفقہ آئین دینا ہو، ون مین ون ووٹ، روٹی کپڑا اور مکان، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی جو چیز تھی وہ پاکستان کو ایٹامک قوت بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ایک طویل عرصے تک ملک میں چلنے والی مارشل لا کے بعد سول حکومت قیام میں آئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے عوام کو موبلائز کیا، ملک کو متفقہ آئین دیا، مسلم دنیا کو متحدہ کرنے کی کوشش کی، جس کی ایک بڑی مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور پوری مسلم دنیا کے جو لیڈران تھے وہ لاہور میں جمع ہوئے۔ جس کے بعد یہ بھی ہم نے تاریخ میں اکثر سنا اور پڑھتے ہیں، ہینری کسنجر جن کا چند روز قبل امریکی وزیر خارجہ تھے، 100 سال کی عمر میں امریکہ میں انتقال ہوا، کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو اٹامک پاور بنانے کا فیصلہ کیا تو ان کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی اور ایک دھمکی دی گئی کہ اگر آپ یہ چیزیں ایسے کریں گے، پاکستان کو اٹامک پاور بنانے کی کوشش کریں گے یا مسلم اتحاد، مسلم بلاک بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تاریخ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں مارشل لا لگا، ضیاء الحق کی جانب سے مارشل لا لگایا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا، ان کا ٹرائل ہوا، ٹرائل کے بعد مولوی مشتاق کا وہ فیصلہ جس میں اعانت جرم ذوالفقار علی بھٹو کا جرم قرار پایا اور تاریخ میں پہلی بار کسی کو اعانت جرم میں سزائے موت کی سزا ملی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل، اس کے اوپر ہر سیاسی جماعت، ہر پاکستانی ذی شعور شہری، دنیا بھر میں لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور آج اس بات پہ متفق ہیں کہ جو عدالتی فیصلہ تھا وہ غلط تھا۔ بعد میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ مولوی مشتاق نے جس طرح فیصلہ دیا وہ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کا سیاہ باب ہے جس کے اوپر آج بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مختلف ادوار میں حکومت میں آئی، لیکن جب سابق صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان بنے تو 2011 میں ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک صدارتی ریفرنس بھیجا گیا اور کہا گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہے، جو ان کو عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کی اسیسینیشن ہے، ان کو شہید کیا گیا، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان روشنی ڈالے اور اس اپنی غلطی کو مانے۔ جس کے اوپر اس ٹائم کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری، جو پرویز مشرف کی جانب سے معزول کیے جانے کے بعد وکلا تحریک اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد دوبارہ بحال ہوئے تھے، انہوں نے اس کیس کو سننے کا فیصلہ کیا اور 3 جنوری 2012 کو 11 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور یہ کیس جو ہے نومبر کے مہینے تک چلتا رہا، جس کی 6 سماعتیں ہوئیں، لیکن افتخار محمد چودھری، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے انہیں دوبارہ سے بحال کیا تھا، اس کیس کا فیصلہ نہ کر پائے اور اس کیس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ ابھی 11 سال بعد حال ہی میں آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کیس کو دوبارہ سنیں گے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ یہ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ آج تک آنے والے جتنے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یہ سب پر قرض ہے، کیونکہ جس عمارت یعنی کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر وہ فیصلے دیتے ہیں، اس عمارت کی سنگ بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں رکھی تھی۔ یہ آپ تصویر ملاحظہ کیجئے، ایک دن جب سپریم کورٹ آف پاکستان جانا ہوا تو وہاں ایک دم اچانک سے نظر پڑی کہ اس سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی خوبصورت عمارت کی فاؤنڈیشن سنگ بنیاد کس نے رکھی تھی تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور ساتھ ہی دماغ میں آیا کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے اس بلڈنگ، اس عالیشان بلڈنگ کی سنگ بنیاد رکھا تھا، ان کا ایک ریفرنس ان کے عدالتی قتل کے حوالے سے اسی عمارت میں آج بھی فائلوں میں رکھا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، زیر سماعت ہے، اور آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح اس سب سے بڑی عدالت سے انصاف کی متلاشی ہے۔ ابھی قاضی فائز عیسیٰ، وہ فیض آباد دھرنا کیس ہو،
دیگر بہت سے معاملات ہوں ان پہ کھل کر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، اور اللہ ان کو استطاعت دے، ان کو توفیق دے کہ وہ اس بڑے کیس میں بھی ایک تاریخی فیصلہ دیں۔ آلدو یہ خبر آ رہی ہے کہ اگلے ہفتے اس کیس کو سنا جائے گا اور لارجر بینک سپریم کورٹ پاکستان کا 11 سال بعد اس کیس کی سماعت کرے گا، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ ایک طویل عرصے سے جو یہ کیس پینڈنگ ہے اس کی سماعت بھی ہوگی، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو عدلیہ کے چہرے پر ایک سیاہ داغ لگا ہوا ہے اس داغ کو دھونے کی کوشش کریں گی، کیونکہ اس کیس کا جو فیصلہ ہوگا وہ نہ صرف عدلیہ اپنی غلطی تسلیم کرے گی بلکہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جن کے کہنے کے اوپر اس ٹائم مولوی مشتاق اور ان کی جو عدالت تھی وہ مینج ہوئی، اور کس طرح سے انہوں نے فیصلے دیے جو پاکستانی تاریخ میں آج بھی ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آلدو موجودہ ٹائم میں بھی ہم دیکھیں تو ہماری جو عدلیہ ہے اس کی ریٹنگ، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے، کتنے لاکھ کیسز آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہیں، لیکن جو فیصلے آتے ہیں شاید وہ ججز کے چہرے، ججز کے مزاج اور ججز کی باتیں سن کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس جج کا جھکاؤ کس جانب ہے، اور تمام ہی کم از کم سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، آپ کے ہائی کورٹس ہوں، اس کے اوپر تنقید کرتی نظر آئی ہیں۔ زیادہ پیچھے نہیں جاتے، 2017 میں نواز شریف کیسز لے لیتے ہیں، اور موجودہ ٹائم میں ہم عمران خان کے کیسز لے لیتے ہیں، جس طرح کے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، تو وہ دوبارہ سے پاکستانی عدلیہ جو ہے اس کے لیے کوئی نیک نامی کا باعث نہیں ہے۔ جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کو درست کرنے جا رہے ہیں، وہیں ان سے یہ بھی استدعا ہے کہ جو حالیہ ٹائم میں بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے فیصلے مینج ہو رہے ہیں ان کو بھی روکنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تاریخ کو بہتر کریں، لیکن آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی سوچیں کہ جب آپ کا نام دوبارہ تاریخ میں لکھا جائے، لیا جائے، سوچا جائے، پڑھا جائے، تو وہ کہیں مولوی مشتاق جیسا نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔